تھا ان کی مرضی سے آیا ہوا تھا. یقین کیجئے پاکستان کی الحمدللہ تاریخ میں 75 سال میں کوئی ایسا واقعہ نہیں. الحمدللہ جس نے یہ وردی پہن لی ہے وہ ریاست کا ملازم ہے, وہ ریاست کا سپاہی ہے. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ کسی جگہ بھی پولیس نے, جن کو آپ کہہ رہے ہیں گولیاں انہوں نے برسائی تھیں یا کچھ چلائی تھیں, اور لوگ بھی یہ پتہ نہیں کیوں بات اس طرح کی اس کو پورٹرے کر رہے ہیں, قطعاً ایسا نہیں ہوا. اور تمام جس نے وردیاں پہنی ہیں وہ ریاست کے ملازم ہیں. جی نیکسٹ. نہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ کوئی دو پولیس فورس آپس میں کسی نے نہ گولی چلائی ہے, نہ کوئی ایسا کام کیا ہے کہ دو پولیس فورس لڑ پڑی ہیں. جی بی کی پولیس فورس وہاں ڈیفینیٹلی موجود تھی, میں نے آپ کو بتایا وہاں موجود تھی, لیکن جس نے وردی پہن لی وہ اپنے ملک کے لیے گولی چلاتا ہے, ایک دوسرے کے اوپر نہیں. جی آئے کتنے لوگ ہیں جی بی کے وہاں پہ, کیونکہ یہ معلومات ہمیں کل سے نہ تو آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ ہمیں دے رہا ہے, نہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کا وہ ہمیں دے رہا ہے. کیا اس طرح جو پولیس فورس کسی اور صوبے کی وہاں پہ موجود تھی, جی جو پولیس فورس وہاں پہ موجود تھی, اس کی آپ کے پاس کاؤنٹنگ ہے؟ جی تمام کی کاؤنٹنگ ہے. اس کے بارے میں کیا اجازت وہاں پہ جو جیمر بھی موجود تھا ان کا, وہاں پہ ان کی پولیس فورس ان کے سیکیورٹی پروٹوکول کے مطابق 12 بندے تھے. اس کے علاوہ کوئی منسٹر آتے تھے یا جاتے تھے, ان کے ساتھ ان کی ایسکارٹس ہوتی تھی. اور جب آپ اسلام آباد میں پھرے نا اگر آپ, تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں بہت ساری پولیس فورس اپنے اپنے پروٹوکول کے مطابق پھیری ہیں. جی آگے. جی میں اس میں تھوڑا سا اس کو بند کریں گے اگر کہیں گے. جی میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. یہ جو 12 لوگ تھے انہیں وڈرا کر لیا گیا, اور صرف اتنا نہیں ہے, یہاں پر انفارمیشن ایسی بھی ہے کہ ان لوگوں کے علاوہ کے پی سے بھی لوگ ہیں, اور دے آر ملیٹنٹس. ایک بندے کا نام بھی ہمارے پاس آیا جو کہ تحریک نفاذ شریعت محمدی سے جس کا تعلق ہے, مولانا صوفی محمد مرحوم کا وہ رائٹ ہینڈ مین تھا. 8 سال قید کاٹ کے آیا, اور وہ اب ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کا حصہ بن چکا ہے, اور کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے ان کو انڈکٹ کیا ہے. تو اس طرح کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں, اور یہ جب آپریشن جو ہے کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ ان سب لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. سر میں نے ایکچولی 6 o'clock ہماری میٹنگ ہے, اس حساب سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ذرا, میرا سوال تسلی سے سن لیجیے گا. آپ نے کہا کہ لاہور پولیس کے لیے نو گو ایریا تھا زبان پار. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا بنانے کی کوشش کی گئی. چلے آپ نے بنانے کی کوشش کی, ہم اس کو ایسے ضرور کر لیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ 2 دفعہ اٹیمپٹ ہوئی عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے. کیا لاہور پولیس کے پاس 24 گھنٹے کا وقت کم تھا کہ گرفتاری مکمل نہ کی جا سکی؟ اور دوسری بات یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ نہتے تھے, آپ کے پاس آنسو گیس تھی, کوئی ویپن نہیں تھا, تو کیا آپ کو یہ انفارمیشن نہیں تھی؟ کہاں ہے آپ کی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, اسپیشل برانچ کہاں ہے؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اندر پیٹرول بم بن رہے ہیں جو آپ کو پھینکے بھی گئے, گاڑیاں بھی جلائی گئی, سب کچھ ہوا, انفارمیشن آپ کے پاس نہیں تھی؟ کیا ہوا میں آپریشن یا ہوا میں گرفتاری؟ جی میں بتاتا ہوں, تھینک یو ویری مچ. بالکل ہمارے پاس انفارمیشن تھی, ہمارے پاس فوٹیجز بھی تھیں, لیکن کوئی اگر ایک انسانی جان کا لاس ہوتا تو یہ پریس کانفرنس کسی اور ٹاپک پہ ہو رہی ہوتی. یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو 24 گھنٹے کا ٹائم تھا وہ بھی آپ کو میں نے بتایا, کسی ہم دشمن کے علاقے میں نہیں جا رہے تھے. اب یہ میں اس بات پہ آتا ہوں کہ اس کو ایکشن کو تیز کرنے کے لیے ویپن کیوں نہیں لے کے گئے. ایک مظلوم شخص کا بیٹا, معصوم بیٹا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہوتا ہے, اور اس کو بھی پولیس پہ ڈال دیا جاتا ہے. آپ کو میں یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, اور آپ کے لیے انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ 164 کی سٹیٹمنٹس ان دونوں ڈرائیور کی اور اس کے ساتھی کی ہو چکی ہیں. کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے ہیو کنفیسڈ. پولیس کے آگے تو کرتے ہی ہیں نا سارے, مجسٹریٹ کے آگے 1.25 گھنٹے کے بیان دے کے وہ ہو چکی ہیں. وہ میڈیا میں آج آپ سے شیئر کر لی جائیں گی. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے. اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیز آپ کے لیے یہ ہوگی کہ جج صاحب نے جو اس کے آخر میں لکھا ہے کہ انہوں نے مکمل اس کی تسلی کر لی ہے. ان کی ویڈیو بیانات بھی آپ کو دکھا دیے جائیں گے, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ وہ 164 کی سٹیٹمنٹ ہے. تو جہاں پر پولیس میں ایک بندہ جو ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے, جس کی ساری گاڑی کی ہم نے ویڈیوز دکھا دی, اور اس کے والد کی مہربانی ہے کہ انہوں نے سچ کا ساتھ دیا, اس کی فیملی کی مہربانی ہے, اور وہ شخص جو ہے اس کے بارے میں 164 کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آ گئی,
اگر وہ 164 کی سٹیٹمنٹ کے بعد بھی پولیس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے جو ہماری گولی سے خدا نخواستہ کوئی ہلاک ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور یہ بریکنگ نیوز کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہم سے شیئر کر لیں گے. فراز صاحب باقیوں کو موقع دے دیجیے گا، اس کے بعد آپ سے پلیز کرتے ہیں. جی جی آپ سے میرا سوال ہے جی کہ اس تمام تر صورتحال میں جو وہاں کے رہائشی ہیں ان کو ڈاکٹر صاحب کائنڈلی سب کو باری میں ایسے وہاں اس تمام تر صورتحال میں وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو سب سے زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ نہ تو اسکول جا رہے ہیں، نہ کالجز جا رہے ہیں، نہ کہیں اور. ان کے لیے کیا حکومت کی طرف سے کوئی پلان بنایا گیا ہے کہ ان کو وہاں سے کس طرح سے نکالنا ہے اور کس طرح سے وہ اپنے جو معاملات زندگی ہیں ان کے وہ کس طرح سے بحال کروانے ہیں؟ وہاں کے لوگوں کے لیے ہی ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں کسی کا نقصان ہوتا، اور جس طرح کہ جج صاحب نے کہا کہ 2 دن سے پورے پاکستان کے بارے میں جو کچھ امپریشن آ رہا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیے پورا شہر الحمدللہ ہم نے ٹھیک چلایا. اس کے باوجود آپ دیکھیے PSL کا میچ ہم نے ٹھیک کرایا اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی اس ملک کو ٹھیک چلاتے رہیں گے. جہاں تک تعلق ہے سر، ایک سیکنڈ سر کائنڈلی باری سر ڈونٹ لیٹ می آنسر دیٹ. اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ہر بندے کو موقع ملنا چاہیے. آپ یونس بار صاحب آپ سوال پوچھ چکے ہیں سر، آگے جی پلیز. کیا جائے گا کیونکہ اسلام آباد کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ قانون کی بالادستی کو قائم رکھا جائے اور ریٹ کو قائم رکھا جائے. اسلام آباد کورٹ نے کہا تو کب آپ ریزیوم کر رہے ہیں؟ کل صبح 11 بجے ہائی کورٹ میں ہماری پیشی ہے. وہاں پہ آپ لوگوں نے آرڈر پہ خود اپنی خبریں چلائی ہیں اور لہٰذا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے جو ہائی کورٹ کہے گا. علی سائی پھر اس کے بعد ہم بریف نہ کریں کینڈی سوال، اس کے بعد میں فراز صاحب آخر میں. جی علی سائی صاحب سر ایک تو یہ بتا دیں اور بار صاحب آخری سوال آپ سے کروا لیں گے ایسے بھی. جی سر ایک تو کورٹ کے جو آرڈر ہیں ان پہ امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ چیز ہے دوسرا 100 کے قریب FIR جو ہے وہ ہونے کو ہے جو عمران خان کے خلاف ہے اور ان کے کارکنان کے خلاف ہے. عام آدمی کے خلاف درخواست بھی ہے تو آپ کا سب انسپیکٹر یہ صحیح بندے کو پکڑ کر لے آتا ہے. ابھی تک خان صاحب پہ آج بھی FIR نہیں ہے تو ان کو اریسٹ نہیں کیا جا رہا. دوسرا آپ کی فورس نے لڑنا ہے کھانا کھانے کے بعد. آپ کے بندوں کو کل 1 بجے تک کھانا نہیں ملا. میرے سامنے آپ کے SP کے پاس DGs کے پاس وہ جا رہے تھے کہ ہمارے لیے کھانا ہوا ہے، ہم لڑیں گے کیسے نہ پانی آ رہا. جی میں بتاتا ہوں. دیکھیے جو امیجیٹلی سا PSL ہے، میں بھی آپ کو PSL کے کھانے کی تصویر دکھا دیتا ہوں جو آرگنائزڈ ہوتی ہے چیز. لیکن اس پہ آتا ہوں، ایک دم جو چیز آرگنائز ہو جس میں 2-2.5 ہزار بندہ پورے شہر میں لگا دیا جائے اس میں ٹائم لگتا ہے. فوری طور پہ سب سے پہلے پانی پہنچانے کے لیے 2000 پانی کی بوتلیں خرید کے پہنچائی گئی اور کھانا بھی رات کو لیٹ پہنچا لیکن ضرور پہنچا کیونکہ ٹائم ایسا تھا اور پولیس کے اوپر اٹیکس پیٹرول بم سے جیسا آپ کو بتایا ہو رہے تھے. اور جہاں تک تعلق ہے قانون کا، وہ انشاءاللہ اپنا رستہ خود لے گا، اس میں تو کسی کو کوئی شک ہونا نہیں چاہیے. جی جی تمام اس کو اگر بند کریں گے تو میں جواب دے سکوں گا. آپ کا شکریہ سوال پوچھنے کا. تمام کے تمام لوگوں کی ID کارڈ پہلے چیک ہوتا ہے، اس کے پاس ہمارے پاس پولکوم کا سسٹم ہے، اس میں انٹر ہوتا ہے. اگر کوئی غیر ملکی ہوگا تو اس کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. جی فراز صاحب. اچھا جی، عمران خان نے ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ وہ 18 کو عدالت میں پیش ہوں گے. اب کیا پلاننگ ہوگی آپ کی؟ اب تو زمان بار میں کوئی آپ کے وہاں پہ ریٹیلیٹ کوئی نہیں کرے گا نا، آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو بند کریں. میں جواب دوں گا. ایک سیکنڈ. 18 ضمانت ہو گئی ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن بہت ساری FIR ان کے خلاف مزید ہوئی ہیں تو کیا اس میں گرفتاری نہیں بنتی ہے؟ گرفتار نہیں کرے گی؟ اس کو میں پہلے بتا دوں، ہم نے کل 11 بجے ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے. ہم ہائی کورٹ کے شکر گزار ہیں اور جو انہوں نے ہمیں بلایا اور ہماری بات سنی، ان کے فیصلے، ان کا جو فیصلہ ہوگا اس کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی عمل ہوگا. جی جی ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے آپ سے پوچھا ہے کہ جو GP سے پولیس آئی تھی اس کی تعداد کتنی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر آئے تھے؟ نہیں بالکل. دیکھیے میں نے آپ کو کیا، چیف منسٹر کا ایک سیکیورٹی پروٹوکول ہے، یہاں تک کہ کوئی جو ہمارے ایکس چیف منسٹر اور پرائم منسٹر ہیں ان کا بھی سیکیورٹی پروٹوکول ہے، اس کے مطابق ہوا تھا. کہیں پولیس کی آپس میں کوئی گولی نہیں چلی. اس ملک کی کوئی یونیفارم فورس سوائے ریاست کے کہنے پہ ریاست کے لیے لڑتی ہے اور کسی کے لیے نہیں لڑتی. جی میرا سوال یہ تھا کہ وہاں پہ غیر قانونی GP سے پولیس اہلکار موجود تھے. عمران عامر میر صاحب نے تصدیق بھی کی ہے اس بات کی. نہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، وہاں پہ سیکیورٹی پروٹوکولز آتے ہیں، ان کو انفارم کرنے کے بارے میں ہم نے ایک سسٹم بھی ڈیولپ کیا ہے اور وہ میرے IG جو ہیں وہاں پہ وہ میرے بیچ میٹ بھی تھے، ان کے ساتھ میرا سر میرے ساتھ سر اگر ایک بندہ ایک سوال پوچھے گا تو سارے بھائیوں کا جواب مل جائے گا. اور تصدیق کی ہے کہ وہاں پہ غیر قانونی GP
डॉक्टर साहब मुझे जरा इसका जवाब दें। जीबी सीएम जो है वो तो पीसी में डरा हुआ है। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कोई भी है और उसके खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं, जितने लोग थे ये वायलेंस में, जितने लोग मुलव्विस थे उनके खिलाफ केसेस हो चुके हैं। और जब फैसला हो गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन करनी है तो वो चंद घंटों में हो जाएगी। ये आप और नोट कल करें। हाई कोर्ट में जी इंशाल्लाह जी। अब मैंने कहा था ये आखिरी सवाल, क्योंकि उसके बाद हमारी मीटिंग है, तो वो यूनुस बाट साहब से वादा किया था, तो इसमें मजबूरी है यूनुस बाट साहब से। जी ना सज्जन एक सवाल ले लेना। आपकी मेहनत को सबने अप्रिशिएट किया, आपने दिन रात करके जिस तरह की सूचना पैदा की, सब ये कह रहे थे कि सब बहुत काम किया है, वो वाकई अप्रिसिएशन के काबिल है। पहले इस बात का जवाब मैं देना चाहूंगा सर, उसके बाद आप सवाल पूछेंगे, फिर आखिरी सवाल पूछेंगे। मैंने सबसे कम काम किया है, ये सारी की सारी कारकर्दगी लाहौर पुलिस की है। इसमें बिलाल सदी कमियाना कितने जर्नैल का यूनिफॉर्म पहन के आपने आज तक एंटी राइट के साथ लोगों को जाके नारे मरवाते नहीं, तकरीरें करते नहीं, काम करते देखा होगा। एक सेकंड, मेरे अफजाल, मुझे करने दीजिए जी भाई जी। अफजाल कौसर साहब, इसके अलावा आरपीओ गुजरावाला और शेखुपुरा इमरजेंसी में आए गए, एसएसपी जुहेब साहब और तमाम लाहौर के एसपी साहबान, लेडी और मर्द, उनका काम है। आई वॉज जस्ट कोऑर्डिनेटिंग, और हमने तदब्बुर का मुजाहरा किया है, इसको बुज़दिली ना समझा जाए। जब हमने कोई चीज करनी होगी तो इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। जनाब लास्ट एक पीटीआई की खातून है मलिहा हाशमी, उन्होंने सुबह 8:25 पर एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा पंजाब पुलिस रेंजर्स बयान करना 200 गुना ज्यादा सिक्योरिटी है, मुजाहिदीन पहुंच गए हैं, हेलीकॉप्टर लेके आओगे, सारा इंतजाम, यानी रियासत को तड़ी लाई। सर ये फड़ना तो मलिहा हाशमी से फड़ लो। ट्विटर के बारे में बड़ा क्लियर मैं बता दूं, आपको शायद पता ही होगा, ये साइबर का जो इशू है वो पंजाब पुलिस के जिम्मे में नहीं आता, ये एफआईए की डोमेन है। और मुझे यकीन है कि सारे फेडरल जितना काम कर रहे होंगे, तो ये सवाल आपको जरूर करना चाहिए, लेकिन डीजी एफआईए से। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया। आईजी पुलिस और निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिद मीर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस ने अदालती ऑर्डर्स पर अमल दरामद कराने के लिए पुलिस वहां पहुंची थी और बातचीत जारी थी। इसी दौरान पथराव शुरू हो गया। पुलिस वालों के पास वेपन नहीं था, वहां कोई ऑपरेशन करना मकसद नहीं था, लेकिन वहां मुसल्लह जत्थों ने हमला कर दिया। पुलिस वैन्स को भी नुकसान पहुंचाया। जिले शाह की हलाकत के जिम्मेदार दोनों अफराद ने मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ जुर्म भी कर लिया है। दोनों का बयान अदालत के सामने है। जिले शाह की मौत हादसे में हुई। आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि मजलूम शख्स का बेटा हादसे में मारा गया, ये भी पुलिस पर डाल दिया गया।